نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورہ بقرہ سے آج شروعات کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے سورہ فاتحہ نے ہم کو کیا سکھایا، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھایا تھا، اور جب بھی ہم اگلی کلاس میں جائیں گے تو پچھلی کلاس کا ریویژن ضرور کریں گے تاکہ ہم اس چیز کا آئیڈیا لگا سکیں کہ ہمیں کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کویشچن میں بھی آپ سے پوچھ سکتی ہوں یا آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو واقعی اس کلاس کا فائدہ ہوا آپ کو. لیکن اگر آپ یہ کویشچن پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو یاد نہیں اس کا آنسر، تو بے شک کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے، تو اس چیز پہ دوبارہ سے دھیان دیں. ٹھیک ہے. اب اس صورت کے بینیفٹس کیا کیا بتائے گئے تھے، جو چیزیں اس کی فضیلت میں تھی کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ کے ذریعے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ دعا قبول ہوگی. جیسے بتایا تھا فرشتے کا نزول ہوتا ہے آسمان سے پہلی مرتبہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دیتا ہے، سورہ فاتحہ کی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. ان کے ذریعے آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے جس بھی جگہ آپ پڑھ کر دم کریں گے، آپ کی باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہے جہاں تکلیف ہے یا آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی دم کرنا ہے، جیسے صحابی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا تو انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تو اس سے ان کو اللہ کے حکم سے شفا ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے اس سورت کے سب سے زیادہ بینیفٹس، کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ رقیہ کا کام بھی کرتی ہے. الحمد کا کیا مطلب بتایا گیا تھا. الحمد میں الف لام جو لگا ہے یہ کسی بھی چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حمد جیسے بتایا گیا تھا حمد کے معنی تھے شکر کے اور تعریف کے. یعنی اگر ہم خالی ترجمے والے قرآن میں دیکھیں گے تو حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لیکن اس چیز کا ہم کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس حمد کے اندر تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے، کیونکہ جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعریف بھی کرتے ہو، اور اگر کوئی تعریف کے قابل ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا اس وقت شکر ادا بھی کریں. ٹھیک ہے. ایسے ہی رب کا کیا مطلب ہے، رب میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے ایٹریبیوٹس تھے جو ہم نے بتائے تھے، جو ہم نے ڈسکس کیے تھے لاسٹ کلاس میں، کہ رب صرف ایک ورڈ نہیں ہے معمولی سا کہ آپ نے پروردگار کہہ دیا اور کام ہو گیا. رب کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں، جیسے ایک مالک، مربی، منعم، سید. یہ ساری چیزیں آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں کہ مربی کون ہوتا ہے، جو آپ کو ذرے کو پروان تک چڑھائے، اور جو آپ کو تب بھی نوازتا ہے جب آپ اس کے لائق نہیں ہوتے، آپ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، تب بھی رب آپ کو دیتا ہے. تو وہ منعم ہے، قیوم ہے کہ وہ آپ کو تھامے ہوئے ہے، وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا. رحمان اور رحیم دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں لیکن ان میں فرق ہے. رحمان ہو گیا جب بھی کسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے بہت زیادہ زیادتی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی رحم کی زیادتی اور عارضی طور پر، یعنی ابھی ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بھی ہو. رحیم میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہمیشگی کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی وہ رب جو رحم ابھی بھی کر رہا ہے، بہت زیادہ کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا. اتنا رحم ہے اس کے پاس کہ اس کے پاس سے رحم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. وہ ہم ہی ہیں کہ ہم اللہ کے رحم پہ شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہم اس سے اس رحم کی امید نہیں رکھتے، یا پھر اتنی زیادہ امید رکھ لیتے ہیں کہ ہم عمل ہی چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اس غلام کی مثال آپ کو دی گئی تھی کہ جو وہ غلام ہے اپنی فینس کو، اپنی حدود کو کراس کرتا رہتا ہے یہ سوچ کے کہ اس کے مالک نے شاید اس کو چھوٹ دے دی یا اس کا مالک اس کو نہیں دیکھ رہا. اور وہ غلام ایک دن اس کا مالک اس سے سوال کرتا ہے آ کے کہ فلاں فلاں دن یہ چیزیں تم نے کی تھی، اب ان کا جواب دو. اب غلام کی تو حالت خراب ہے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ مالک نے نظر انداز کر دیا یا مالک بہت رحمان ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس مالک نے ایک باریک سے باریک چیز اس کی لکھ رکھی ہے. وہ اس دن ان تمام چیزوں کا آپ سے سوال کرے گا جو آپ نے اپنی زندگی میں کری ہیں، ایک بھی لمحہ جو آپ نے عبادت کے بنا گزارا ہے. انسان اس دن پچھتائے گا کہ کاش میں نے اپنے موبائل کو حد سے زیادہ وقت نہ دیا ہوتا، میں نے بہت زیادہ ٹی وی نہ دیکھا ہوتا. ہر چیز اعتدال میں ضروری ہے. اگر ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہے اور ہم کسی مقصد کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ سب جائز ہیں، لیکن صحیح بات تو یہ ہے سمجھنے کی کہ کیا یہ فضول تو نہیں کر رہا، ہمارا وقت ضائع تو نہیں کر رہا، کیونکہ ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے.
مالک کون ہوتا ہے؟ از آر مالک ان اویئر آف اس؟ کیا ہمارا مالک ہمارے بارے میں نہیں جانتا؟ کیا وہ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا بڑی بڑی چیزوں کو ہی دیکھتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام بڑی چیزوں کا بھی سوال کرے گا، جیسے پہاڑ ہو گئے یا آسمان زمین ہو گئے. آپ نے جو جو بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، آپ نے حج، عمرے، نماز، روزے، جتنے بھی کام کیے ہیں، ایٹ دی سیم ٹائم جو آپ نے کسی کا تھوڑا سا بھی حق مارا، آپ نے 5 منٹ پہلے اپنے جاب سے اپنے کام بند کر دیا، اس کے علاوہ آپ کو کسی کو اچھے سے پڑھانا تھا، آپ ٹیچر تھے لیکن آپ نے ان کو وہ حق ادا نہیں کیا، ایسے ہی گھر میں کوئی چیز تھی جس پہ سب کا حق تھا اور آپ نے اس کو چپکے سے کھا لیا، آپ نے باقی لوگوں سے نہیں پوچھا. یہ تمام چیزیں، ان سب کا جواب آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، ہم کو جواب دینا ہوگا اس دن. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت، قرآن کا مقصد انسان ہے، موضوع انسان ہے. جیسے بتایا گیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے انسان کے بارے میں ہی بات کی ہے، تو جو سب سے بڑی چیز انسان نے اللہ سے مانگی ہے، سب سے بڑا گفٹ جو کہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑی تو کوئی ذات ہی نہیں ہے جو آپ کو ایسا گفٹ دے جو کوئی دے ہی نہ سکتا ہو، تو وہ گفٹ بتایا گیا ہے نعمت ہدایت. ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو ہدایت مل گئی تو آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں بن گئے، لیکن اگر آپ کو ہدایت نہیں ملی تو یہی زندگی، یہی نعمتیں، یہی مال و دولت اور یہی آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش بن جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کس طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے. تو جن چیزوں پہ آج ہم پھولے نہیں سماتے، اپنے مال پہ، اپنی اولاد کی کثرت پہ، کسی بھی چیز پہ، اگر وہ چیزیں ہمیں اللہ سے نہیں جوڑتی ہیں تو وہ ہمارے لیے کل آزمائش بن جائیں گی. تو ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بتایا گیا تھا، ہدایت کے اندر 3 معنی تھے: دکھا، چلا اور منزل تک پہنچا. یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور نوٹ کرنے والی ہیں، کیونکہ یہ باتیں شاید اتنی آسانی سے آپ کو نہ ملیں. اتنے سالوں کی اسٹڈی اور بہت سارے لیکچرز کے بعد میں نے یہ سمرائز کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تاکہ یہ ہم امپلیمنٹ کر سکیں اور آپ لوگ اپنے ہی ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، تاکہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا علم ہو جائے کہ ہمارے عمل بہتر ہو سکے، ہم اللہ کو راضی کر سکیں. تو میں پھر سے بتاتی ہوں، ہدایت کے اندر تھا راستہ دکھانا، کہ اللہ تعالیٰ میں راستہ دکھا، ہمیں راستہ معلوم ہی نہیں ہے، ہم اندھیرے میں ہیں، ہم کو راستہ ہی نہیں دکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو راستہ دکھائے گا کہ آپ کو چلنا کہاں ہے، پہلا پوائنٹ. دوسرا، دکھا، چلا، کہ اب ہم کو راستہ تو پتہ چل گیا ہے لیکن چلنا بہت مشکل ہے، راستے میں بہت پتھر ہیں، راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں، راستے میں بہت لوگ ہیں جو آپ کو ستائیں گے، آپ کا مورل ڈاؤن کریں گے، آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں. تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پر چلائیے، تاکہ ہم ہمت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں یا ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں اور ہم سیدھا جہنم میں جا کے گریں. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ منزل تک پہنچا. یعنی اب ہم چل تو رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ راستہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، یا ایک قدم ہمارا غلط اٹھا اور ہم سیدھے راستے سے بھٹک کر کہیں دور گھاٹیوں میں نکل گئے اور ہم منزل تک پہنچے ہی نہیں، اور ہمارا مدت، جو ہمارا وقت ہے اس دنیا میں، وہ ختم ہو گیا. تو اسی لیے اس ہدایت کے اندر تینوں چیزیں آتی ہیں: دکھا، چلا اور منزل تک پہنچا. اب who will cross صراط مستقیم، جیسے بتایا گیا تھا، صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دکھایا ہے قرآن کے ذریعے، جس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. اب ایسے ہی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک پل صراط بھی ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، روز قیامت ہمیں اس کو پار کرنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے پار کرے بنا ہی جنت میں چلا جائے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. لیکن جہاں تک غالباً ہے، حدیث میں بھی یہ مینشن ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہوں گے وہاں، اور لوگ وہاں سے کراس کر رہے ہوں گے، لوگوں کو لائٹ ملے گی، اس کے حساب سے، روشنی کے حساب سے لوگ راستے کو عبور کریں گے، بھاگیں گے. کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے بھاگیں گے، کچھ لوگ رینگتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ گرتے گرتے جائیں گے، لیکن سب لوگ کراس کریں گے جن کو اللہ چاہے گا، جن کے اعمال دنیا میں ایسے ہی ہوں گے. تو سمجھنے کی بات یہاں یہ تھی، سب سے ضروری بات، پل صراط اور صراط مستقیم کا کیا ریلیشن ہے. یعنی پل صراط وہ راستہ جو ہمیں جہنم کے اوپر سے کراس کر کے گزارنا ہے، وہ ہم تبھی کراس کر پائیں گے جب ہماری زندگی صراط مستقیم پہ چل رہی ہوگی. جو اس زندگی میں اس راستے پہ، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر چل سکتا ہے. اب
جیسے سورہ فاتحہ کے اختتام میں تھا صراط الذین انعمت علیہم، اب آپ صراط مستقیم تو مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کے مطابق کون صراط مستقیم پر ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کون سے سیدھے راستے پر چلنا ہے؟ کوئی نہ کوئی رول ماڈل تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے رول ماڈل ہیں، سب کی زبان پر اللہ کے نبی کا نام آئے گا۔ اسی لیے جیسے قرآن میں ہی اللہ نے اس کا جواب دے دیا تھا، جیسے ہم نے آیات کے تھرو اس کا آنسر دیا تھا کہ کون لوگ ہوں گے وہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو انبیاء میں تمام پروفٹس آتے ہیں، صدیقین میں جیسے بتایا گیا تھا صدیق اکبر سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد تمام وہ لوگ جو اپنی زندگی سچائی پہ ہی گزارتے ہیں، اور اسلام سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ لوگ ہو گئے جو سچے ہیں اپنے قول میں بھی، یعنی ان کی باتوں میں کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، اور وہ اپنے عمل میں بھی سچے ہیں۔ ایسے ہی شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو جائے۔ اس کے بعد باقی وہ تمام درجے جس میں انسان یا اللہ کا بندہ جو دین سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، یا کسی بھی ایسے نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے جس سے اس کا مقصود تمام کا تر یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، تو وہ تمام لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اگر وہ اسی راہ میں فوت ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ شہید اٹھیں گے۔ ایسے ہی لاسٹ میں تھا صالحین، تمام وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، وہ عمل صالحہ میں لگے رہتے ہیں۔ اور عمل صالحہ آپ کو کیسے پتہ چلیں گے نیک کام کون سے ہیں؟ وہ آپ کو قرآن بتائے گا کہ اللہ کے نزدیک یہ کام نیکی کے ہیں اور یہ کام برائی کے ہیں۔ صرف ہم لوگوں کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اس میں کہ ہمارے بڑوں کو یا ہمارے فلاں فلاں لوگوں کو یہ کام اچھا لگتا ہے تو ہم وہ کام کرنے سے جو ہے صالح کام کر رہے ہوں گے۔ صالح کام وہ ہوتے ہیں، صالح عمل وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا آپ ان کو حدیث میں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے کس سے پناہ مانگی؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہیں۔ مغضوب کہتے ہیں جس پہ غضب کیا ہو۔ تو کن لوگوں پہ غضب ہے؟ جیسے بتایا گیا تھا جن کو نالج ہے، جن کو علم ہے، اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیاوی زندگی کے مفاد میں لگے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کے آگے کسی کی نہیں سنتے، اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان تمام آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو ہم میں سے ایسے ہی ہوں گے جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہوگا کبھی مطلب سے، تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم لوگوں کو فالو کرنا تھا یا نہیں؟ تو ڈرنے کی بات تو یہی ہے کہ قرآن آیا ہی اس لیے تھا تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ہی پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اپنی جنت کے راستے بنائیں۔ اب ہم صرف اسے عربک متن میں پڑھتے مصحف کو ہم اس کے معنی ہی نہیں سمجھ سکتے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو واللہ عالم، اللہ تو بہت رحیم ہے، لیکن اس کتاب کا مقصد ہم نے پورا نہیں کیا نا۔ یہ آئی تھی کتاب ہدایت کے لیے، اور ضالین کون تھے لاسٹ میں؟ وہ لوگ جو لا علم ہیں، جو بالکل گمراہ ہو گئے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے جرت ہی نہیں کی پڑھنے کی اور ساری زندگی ختم ہو گئی۔ تو ضالین وہ لوگ ہو گئے جو لا علم ہیں اور لا علمی کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا معنی میں، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو بھٹکتا کون ہے؟ جو سائن بورڈز نہیں دیکھتا، جو راستے میں نشان نہیں دیکھتا کہ اس فلاں فلاں راستے میں جانا ہے، نیویگیٹ کرتے ہوئے اسے اپنے منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ بھٹکے گا ہی بھٹکے گا، کیونکہ اس نے راستے کو عبور ہی نہیں کیا، اس نے صحیح راستہ ہی نہیں پکڑا۔ اب کرنے کی بات یہ تھی، کیا میں نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ان تمام باتوں کا دھیان رکھا جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں؟ یہ ایک سیلف انالیسس کا کوشچن ہے جو آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے سوال کرے گا۔ تو میں اس لیے زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے رسپانس بھی نہیں آتے ہیں، اور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی تک آپ نے عمل نہ کیا ہو اس چیز پر، لیکن اب صحیح ٹائم ہے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، جتنا آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق سورہ فاتحہ جب بھی آپ پڑھیں ان کو سمجھ کے پڑھیں اور دعاؤں میں ان کو شامل کریں، کہ جس طرح بتایا ہے کہ ہر دعا سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اور ایسے ہی ایک سب سے ضروری بات، جب بھی آپ قرآن کی کلاس جوائن کریں تو آپ
نماز کے بعد جوائن کرے، اگر اللہ توفیق دے تو 2 نفل پڑھ کے ہی بیٹھیں، کیونکہ جو بندہ جتنا زیادہ حریص ہوگا علم کا، جتنا زیادہ وہ سیریس ہوگا، اس کا دل اللہ اتنا کھولتا ہے. جیسے امام بخاری کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، وہ ہر وقت باوضو رہ کر ہی لکھتے تھے، ہر حدیث کے لیے وہ باوضو رہتے تھے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کا وضو نہ ہو، جبکہ وہ تو حدیث کی بات تھی، اللہ کے نبی کی اتنی رسپیکٹ کہ وہ احادیث لکھتے ہوئے بھی باوضو رہتے تھے. اور ہم لوگ جو ہیں، اگر ہم سیریس ہیں تو ہم لوگ اگر 2 نفل نہیں پڑھ پا رہے تو کم سے کم دعا مانگنی بہت ضروری ہے، کہ ہم دعا کے ساتھ شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے کوشش کی ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی، تو آپ ہمیں توفیق دیجئے اور ہم کو سمجھائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ غلط سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ مشکل ہو ہمارے لیے، اور ایسا نہ ہو کہ بات ہمارے سر کے اوپر سے ہی چلی جائے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دعا پڑھ کے بیٹھیں، ہم سٹارٹ کریں تو دعا کر کے کریں. ٹھیک ہے، اگر ابھی تک ہم نے دعا نہیں کری ہے تو ہم آگے کی کلاسز میں بھی دھیان رکھیں، اور اس چیز کا بھی بہت دھیان رکھیں کہ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کر کے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی سورہ بقرہ. اگر آپ لوگوں کے سامنے قرآن ہے آپ کے، تو ان کے معنی کھول لیجئے تاکہ تھوڑی سی آپ کو بھی آسانی ہو جائے. باقی سارا کچھ سلائیڈز میں مینشن ہے، لیکن ایک فیلنگ ہوگی نا کہ ہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، وہ فیلنگ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. اور جیسے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ وہ بہت زیادہ حریص تھے کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں. اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی محنت یا اتنی کوشش اللہ کی توفیق سے جتنی بھی کی جا رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی بہت کی ہوگی، آپ لوگوں نے ابھی اپنا بہت ٹائم نکالا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اور بھی لوگوں کو بتایا ہو. تو آپ یہ سمجھیں کہ جتنا زیادہ بندہ حریص ہوگا، اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے نا انسان کے، کہ کتنا زیادہ کوئی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ سب لوگ میری بات سن لیں، سمجھ لیں، قرآن پڑھ لیں. تو الگ الگ سے پرسنل میسج بھی اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ جو لوگ بہت خاص ہیں، جو اپنے ہیں، ان پہ اور زیادہ دھیان دیا جائے. کیونکہ آپ سے سوال ہوگا سب سے پہلے اس کے لیے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، قرآن کی آیت ہے کہ بچو اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے فیملی ممبرس کو، کس سے؟ آگ سے. تو سب سے پہلا حق ہماری فیملی ممبرس کا ہے، اس کے بعد یہ ہے ہم پوری امت ایک فیملی کی طرح ہیں. تو جتنا آپ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے قرآن کسی بھی فارم میں جڑنے کے لیے، چاہے آپ اس کلاس کی فارم میں جڑیں یا آپ اپنے آپ پڑھیں، یا آپ اپنے آس پاس میں کسی بھی محفل میں، مجلس میں جڑے جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو. صرف یہ نہ ہو کہ دینی کتابیں لے کے بیٹھے ہوں لوگ، وہ بھی بہت ضروری ہیں، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. قرآن میں جتنی ہدایت ہے وہ آپ کو کسی چیز میں نہیں ملے گی. اب دیکھیے سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ بقرہ سے کیا مراد ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا آلریڈی آنسر معلوم ہی ہوگا کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں. کیونکہ اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے. ایک گائے کا واقعہ ہے، وہ ہم آگے تفسیر میں پڑھیں گے، اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بقرہ نام دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے. نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورت ہے، یعنی سب سے سٹارٹنگ کی صورتوں میں سے ہے. اور البتہ لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور بعض علماء کے نزدیک اس میں 1,000 خبر ہیں، 1,000 احکام ہیں اور 1,000 منہیات ہیں. منہیات سے کیا مطلب ہے؟ وہ چیزیں جو ہمیں حرام کی گئی ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، اسی لیے یہ بتایا گیا ہے. اور اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فرسٹ ہجری میں نازل ہوا ہے، دوسرا 10 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور 7 سال تک اسے غور سے سمجھایا صحابہ نے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ ٹائم میں اسے ختم کر دیں، پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے، سمجھ لیا. یہ اتنی اہم صورت ہے ہدایت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلی صورتوں میں رکھا. وہ ہم اس کی حروف مقطعات میں اس کا ڈسکشن کریں گے ہی، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مکی صورتوں کے بعد نازل ہونے والی سب سے پہلی صورتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد احادیث میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جس گھر میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. ایسے ہی جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جادو جو ہے وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. پھر یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے.
اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یعنی جو بھی کوئی غلط کام کر رہا ہوگا کسی بھی طرح کے جادو میں یا کوئی ایسی غلط چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اگر آپ نے یہ صورت پڑھی ہوئی ہوگی ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک، تو آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے بتایا نا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں آگے آیات بھی آئیں گی جادو سے ریلیٹڈ ہے، تو بالکل پکچر کلیئر ہو جائے گی. ایسے ہی زہراوین. زہراوین کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ زہراوین. زہرا جو ہے فلار کو کہتے ہیں، شاید آپ نے سنا ہو عربی میں فلار مطلب پھول. ٹھیک ہے، تو کون سی ہیں زہراوین؟ مطلب دو پھول. تو سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو زہراوین کہا گیا ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ان کو پڑھا کرو. یہ دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں ہیں کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ چھتریاں ہوں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں قیامت کے دن سورج ہمارے سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، بالکل ہمارے سروں پر ہوگا. ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس کو اتنی ہی شدت ہوگی جتنے اس نے اعمال بد کیے ہوں گے. اسی طرح یہ صورتیں ہم پر سایہ کریں گی. آگے کیا بتاتے ہیں؟ یہ سایہ کرنے والے بادلوں کی طرح ہوں گی یا پھر پرندوں کے دو جھنڈ کی طرح ہوں گی جو پر پھیلائے ہوئے ہوں گی، اس طرح کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئیں گی اور ان کی طرف سے حجت پیش کریں گی، یعنی اپنا مقدمہ لڑیں گی کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کی سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. ایسے ہی یہ بتایا ہے کہ حضرت نواز بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کرتے تھے لائے جائیں گے. ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، اس طرح کے گویا بادل ہیں یا ابر سایہ ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی ہوں گی. آپ یقین کریں اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، سب لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ہر رشتہ ایک دوسرے کو بھول جائے گا. تو اس وقت میں آپ کو سب کی سفارش کی ضرورت ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا. تو کون سفارش کرے گا؟ اللہ کے نبی کی سفارش کے بارے میں تو مینشن ہے، وہ بھی اسی کے حق میں ہوگی جس کو اللہ چاہے گا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں تو اللہ کے نبی ہم تمام مسلمانوں کے لیے سفارش کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے، جیسے کہا جاتا ہے نا جس کے دل میں رائے کی دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا. لیکن کب نکالا جائے گا؟ کتنے سالوں کے بعد، کتنے ہزاراں سال کے بعد، جب ہم جہنم میں جل رہے ہوں گے، جب ہم شاید امید بھی کھو بیٹھیں گے، تب کیا ہماری باری آئے گی؟ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہی اپنے لیے تیاری کرنی ہے اور ان تمام چیزوں کو جو بتایا جاتا ہے جو سفارش کا کام کریں گی اور سایہ بن کر آئیں گی، ان تمام چیزوں کو ہم کو ابھی سے ہی جمع کرنا ہے. اب دیکھیے زہراوین ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں ورڈ انالیسس. ہم ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھیں گے. الف لام میم کے جیسے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ اپنا قرآن میں دیکھیے الف لام میم سب سے پہلا لفظ لکھا گیا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اس کی ڈسکرپشن میں بعد میں بتاتی ہوں، ابھی صرف ہم ورڈز کو سمجھیں. دیکھیے ذالکا، ذالکا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، یعنی کسی چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں وہ چیز. ٹھیک ہے، اب ذالک الکتاب، کتاب تو ہمیں معلوم ہے کہ کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے آپ کے سامنے جو رکھی ہے، لا ریبہ فیہ، لا کا مطلب نہیں، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک. کوئی بھی ایسا شک جو آپ کو پریشانی میں ڈال دے کہ کیا پتہ یہ کتاب سچ ہو یا نہیں ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نہیں اس میں کوئی شک، فیہ اس میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ہدن، ہدن جو ہے وہ ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا، یعنی یہ ہدایت ہے للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. متقی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متقی تقوی سے بنا ہے. متقین وہ لوگ ہو گئے جو تقوی رکھنے والے ہیں. اب تقوی کا مطلب ہوتا ہے اپنی حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا، پرہیز کرنا، سخت احتیاط کرنا. یہ تمام معنی متقین کے بتائے گئے ہیں. سخت احتیاط کرنا اور بچ کر رہنا. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز، یہ فلاں کام آپ کو نقصان دے سکتا ہے، یہ عمل ہمارا اللہ کے احکام کے خلاف ہے، یا کل ہمارے لیے یہ چیز حجت بن جائے گی. تو یہ تمام چیزیں، ان سے آپ جو بچنے کی کوشش کریں گے، جتنی زیادہ آپ کی کوشش ہوگی اتنا زیادہ آپ کا تقوی کا لیول بڑھتا چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. اسی لیے اپنی رینکنگ اللہ کے ہاں بڑھائیں اسی چیز پہ کہ احتیاط کریں،
پرہیز کریں غلط چیزوں سے، بچ کر رکھیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے متقین۔ اب آگے دیکھیے، الذین، الذین مطلب وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تقوی والے ہیں، یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون کا روٹ ہے امن، امن سے بنا ہے یعنی ایمان۔ اب ایمان میں آنے کے بعد بندہ امن میں آ جاتا ہے، ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں کس چیز پر؟ غیب پر۔ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، جو ظاہر نہیں ہے، یعنی ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں سچ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے دل کو ہدایت دی ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور اللہ ہر اس بندے کو نظر آتا ہے اس کی دل کی آنکھوں سے جو اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شرک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب خود کو پاتا ہے وہ۔ ایسے ہی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ میں روٹ اس کا قوم ہے، یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا ابھی، اس کا مستقیم کا روٹ بھی یہی تھا، اس کا مطلب ہے کھڑا ہونا، کھڑا کرنا۔ تو یقیمون الصلاۃ جب استعمال ہوگا، الصلاۃ ہمیں معلوم ہے نماز کو کہتے ہیں، تو نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں ہے، اس بات پہ غور رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ وہ بندہ نماز پڑھنے والا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ قائم کس طرح سے ہوتی ہے؟ پورے احکامات کے ساتھ، بالکل درست طریقے پہ ادا کرنا، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، پرائیورٹی پر رکھنا، کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آ گئی تو اب آپ کچھ بھی کام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے پرائیورٹی ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ نماز کا ایک ٹائم ہے، فلاں ٹائم سے لے کے جب تک اگلی اذان نہیں ہو رہی قضا کا، تب تک ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہماری یہاں پہ کوشش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کے قریب جانا ہے، جتنا ہو سکے جنت کے قریب جانا ہے، تو جتنا آپ پرائیورٹی دیں گے اس کام کو، اپنی نماز کو، اپنے اللہ کو، اپنے اللہ سے کنیکشن کو، اتنا زیادہ آپ اپنا درجہ جنت میں بڑھاتے چلے جائیں۔ بات کے لیے کچھ نہ چھوڑیں کہ آگے آنے والی نسلیں آپ کے لیے دعائیں کریں گی یا لوگ پڑھ پڑھ کے آپ کو پہنچاتے رہیں گے، اپنے لیے خود جمع کریں، اپنا رتبہ اللہ کے ہاں خود بڑھائیں۔ تو پرائیورٹی پر رکھنا ہے آپ اس چیز کو، تو اس کو کہیں گے آپ یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اس کے ایک معنی جلانے کے بھی ہوتے ہیں، لفظی معنی اس کے جلانا ہے، کیونکہ نماز گندگی کو جلا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نماز کو قائم کرنا۔ اس کے بعد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم، ہم نے رزق دیا، یہاں پر ایک بات دیکھیے، رزقناہم میں آیا ہے کہ جو بھی ہم ارن کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہو، ہمارا گھر بار ہو، ہماری مال و دولت ہو، یا جو بھی ہم کھا پی رہے ہیں، ہر چیز، انفیکٹ آپ کی اولاد بھی آپ کا رزق ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ رزق میں صرف کھانے کی چیزیں نہیں آتی ہیں، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو اللہ نے آپ کو نعمتوں کے فارم میں دی ہیں۔ تو رزقناہم میں اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو اپنے سے نسبت دی ہے کہ ہم نے رزق دیا ہے ان کو، جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ ینفقون، ینفقون میں نفق ہے اس کا روٹ ورڈ، تو نفق کہتے ہیں سوراخ کو، ٹھیک ہے۔ تو سوراخ، جیسے آپ سوراخ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ دوسرے سوراخ سے نکل جاتی ہے نا، اس کے دو ویز، دو اوپننگز ہوتی ہیں، ایک میں سے ڈالا دوسرے میں سے نکل گیا، تو ایسے ہی وہ جو بھی مال ڈالتے ہیں تو وہ، یا ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ کبھی ٹھہرتا نہیں ہے، جیسے ہی آیا انہوں نے اللہ کی راہ میں تھوڑا تھوڑا سا خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ینفقون سرنگ سے بنا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں وہ کنٹینیوسلی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو کہ آپ پہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، اتارا، الیکا یعنی آپ پر، آپ کون ہے یہاں پہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ پر جو اتارا گیا، اور ان پر کیا اتارا گیا؟ قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف اتنا کہ ہاں قرآن بہت عظیم ہے، اس کو اونچی سے اونچی الماریوں میں رکھو، اسے پیارے سے پیارے جزدان بنا کے پہناؤ، اور اس کو رمضان میں ایک بار پڑھ لو، یہ اس کا ایمان ہو گیا، اس پہ ایمان لانا؟ یا اس پہ ایمان لانا یہ ہوگا کہ ہاں قرآن جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، قرآن کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، قرآن کو ہی اپنے لیے حق اور باطل کی چیز بنانی ہے، یعنی جو بھی فیصلے کرنے ہیں قرآن سے کرنے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن پہ ایمان لانا، نہ کہ یہ کہ قرآن کو صرف عزت دیتے جانا، وہ بھی بہت ضروری چیز ہے، لیکن اس کی اصل عزت اور تکریم اس کے فائدے اٹھانے سے ہے، یعنی جس کام کے لیے قرآن آیا ہے اگر ہم اس کا فائدہ ہی نہ اٹھائیں تو وہ
ہم کو بینیفٹ دے ہی نہیں سکتا جو بینیفٹ ہمیں ملنا ہے. اس کے بعد وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا من قبلک، قبلک کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سے پہلے، یعنی جو بھی آپ سے پہلے نازل ہوا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کیا چیزیں نازل ہوئیں؟ جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس بھی کیا تھا، آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گی. تورات، زبور، انجیل، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی، اور ہمیں ان پہ بھی ایمان لانا ہے. لیکن جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ان کتابوں میں بہت ساری تحریفات اور چینجز ہو چکی ہیں، خود ساختہ چیزیں اس میں ایڈ ہو چکی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کتابوں کو جھٹلانا نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان میں جو باتیں قرآن کے مطابق لکھی ہیں، یعنی جو بھی اچھی باتیں آپ نے پڑھی ہیں اور آپ نے انہیں قرآن میں بھی پایا ہے، آپ ان باتوں پہ آرام سے ایگری کر سکتے ہیں. اور جو باتیں آپ کو اس میں نہیں ملی ہیں، قرآن کے مطابق نہیں ہیں یا قرآن کے بالکل اگینسٹ جاتی ہیں، آپ ان کو بالکل نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ انسان کی طرف سے ایڈیشن ہوں گی. اور جو باتیں قرآن میں مینشن نہیں ہیں اس میں مینشن ہے، یہ تیسری رولنگ ہے، وہ آپ نہ اس کے بارے میں برا کہیں گے نہ اس کے بارے میں اچھا کہیں گے، آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں گے ان چیزوں کا جن کا ان پرانی کتابوں میں مینشن ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن میں ان کے بارے میں کچھ نہیں ملتا. جو اگینسٹ جا رہا ہے بالکل قرآن سے، بالکل آپ اس کو رد کریں گے. لیکن جس کا نہ اگینسٹ نہ فیور قرآن میں مینشن نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بالکل خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت جیسے ہم لوگ یہ ورڈ بہت یوز کرتے ہیں، اچھے سے آپ سب کو سمجھ میں آئے گا آخرت کیا چیز ہوتی ہے. آخرت آخرہ سے بنی ہے، یعنی بعد میں آنے والی چیز. ٹھیک ہے، بعد میں آنے والی چیز. تو آخرت ہوتی ہے جو کل آئے گی، یعنی جو ہم مرنے کے بعد جس کو فیس کریں گے. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یوقنون اس کا روٹ ورڈ یا قاف نون ہے، یعنی کسی چیز کو اس طرح ماننا کہ بالکل آپ کو ڈاؤٹ ہی نہ رہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے. ہم لوگ سب مانتے ہیں کہ ہاں ایک دن ہم مر جائیں گے اور ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے، لیکن ہمارے عمل اس بات کا یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے عمل ویسے ہی ہیں کہ جیسے ہمیں ہر وقت ہمیشہ زندگی میں ہمیں دنیا میں رہنا ہے، زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. ہمارے عمل تو ایسے ہیں کہ چلو کل دیکھا جائے گا، کل پڑھ لیں گے، آج ہمت نہیں ہے، کل سے قرآن اٹھا لیں گے. کوئی بھی چیز جو ہم کو روکتی ہے فالو کرنے سے ٹھیک طرح سے، تو ہم اپنے عقل اپنے عمل سے اس کو شو نہیں کر رہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ کل ہمیں اس کا جواب دینا ہے. ایسے ہی اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک کا مطلب ہو گیا، یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں پیچھے آپ نے یہ سارے ٹریٹس پڑھ لیے. اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، یعنی یہ ہدایت پر ہیں. وہ ہدایت جو ہم نے مانگی ہے سورہ فاتحہ میں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ یہ کام کرنے والے ہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اس بات کو نوٹ کر لیجئے، من ربہم، نہ ہدایت میرا کام ہے نہ ہدایت آپ کا کام ہے. نہ ایسا ہے کہ آپ نے آج سے قرآن پڑھنا سٹارٹ کر دیا تو بس آپ کو ہدایت مل ہی گئی، نہ ایسا ہے کہ میں نے پڑھانا شروع کر دیا یا مجھے بھی خود ہدایت ملی گئی. ہدایت کا معاملہ پورے کا پورا اللہ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہدایت طلب سے ملتی ہے. اگر ہمارے اندر ذرا سی بھی تڑپ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، مجھے اپنی زندگی بہتر بنانی ہے، مجھے اپنی آخرت بہتر بنانی ہے، مجھے گائیڈ کریے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ گائیڈ کیجیے، تو یقیناً آپ کو جواب ملے گا. اور جیسے اس آیت کی تفسیر میں ہی بتایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جب بندے نے اللہ سے مانگی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کے بعد ہی اللہ نے یہ سورت نازل کر دی ہے، یہ قرآن اتار دیا ہے کہ میرے بندے تجھ کو ہدایت کی طلب تھی تو یہ لے قرآن. اس میں تمام کی تمام چیزیں ہدایت کی مینشن ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ کیا ہوں گے؟ مفلحون، مراد پانے والے، منزل تک پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے. ٹھیک ہے. فلاح جو ہوتا ہے عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں. تو فصل کاٹنا، وہ کیا کام کرتا ہے؟ فصل کاٹتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اس کے بعد اس کو اس کا پھل ملتا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی کسان کی طرح ہی اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے، فصل کاٹنی ہے، بیج ڈالنا ہے، اپنے کھیتی کا دھیان رکھنا ہے، یعنی اپنے نام اعمال کا دھیان رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ میں ہی ہم کو اس کو ویڈز سے بچانا ہے، انسیکٹ سے بچانا ہے. اور جب وقت آئے گا اپنی فصل کاٹنے کا تو ہم کو اپنی فصل کاٹنی ہے، جو کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کی فارم میں دیں گے.
دیکھیے یہ سب سے پہلا ورڈ ہے الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں. اس کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن آپ کو بتاؤں گی، بہت سرچ کرنے کے بعد ملی ہے. ابھی آپ یہ سمجھیے جتنا ہم لوگوں کو نالج ہے وہ اس کو ریوائو کرتے ہیں. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. مقطعات میں جو ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے قطع سے بنائے، جسے لوگ کہتے ہیں نا قطع تعلق کر لیا، تعلق توڑ دیا، تو ایسے ہی مقطعات کہتے ہیں الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، یعنی الف الگ، لام الگ، میم الگ. یہاں یہ لکھا تو اکٹھا ہے کہ ہم اس کو علم بھی پڑھ سکتے ہیں، پر ہم اس کو علم کیوں نہیں پڑھتے، اس کو الف لام میم بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ہی ہیں. اس کے اوپر جو مد لگی ہوتی ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. ان کے معنوں کے بارے میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ ہاں اس نے اس کا مطلب سمجھ لیا. بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ مطلب اس کا نکالتے ہیں، لیکن جو میجورٹی مانتی ہے، میجورٹی علماء کی مانتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہم کو نہیں سمجھ میں آئے ابھی تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا معنی بتائے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے، جس اللہ نے اس کتاب میں اس لفظ کو لکھا ہے، وہ اللہ اس کا بہتر مطلب جانتا ہے. اور جیسے آپ نے بھی حدیث بھی جانی ہوگی نا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی. یہ صحیح حدیث مینشن ہے جامع ترمذی میں. اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے. تو میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. تو ایک ایک حرف کو پڑھنے کی 10 نیکیوں کا آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو جو بندہ اس کو اور سمجھ کے پڑھ رہا ہوگا اس کا ثواب کتنا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے معنی اور اس کا اجر یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. تو اللہ ان کے معنی اصل اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو گہرائی میں علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے معنی کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں. اس ورڈ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو توجہ دلائی جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا معنی ہے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، زندگی نکل گئی ہماری، ہم لوگ ہمیشہ سے اسے پڑھتے ہوئے آئے ہیں، پہلا ہی لفظ ہے یہ سورہ بقرہ کا، سورہ فاتحہ کے بعد جیسے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے ہر سال کم سے کم رمضان میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں. تو الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم نے اس کی حکمت پہ کبھی زور ڈالا، دماغ پہ اپنے زور ڈالا کہ اس کا مطلب سمجھنا تو چاہیے؟ کیا اس کے بارے میں کیا روایات مینشن ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کچھ بتایا تھا؟ تو ہم لوگوں نے اتنی زحمت بھی نہیں کری کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کی اتنی امپورٹنس ہے یا ہم اتنا سمجھنا چاہتے ہیں اس کو. تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے حروف مقطعات میں کہ قرآن میں جہاں پہ بھی یہ لکھا ہوگا، کہیں پہ بھی آگے بھی بہت ساری صورتیں آتی ہیں جیسے الف لام میم سجدہ بھی ہیں، تو وہاں سب جگہ آپ اس کو الف لام میم ہی پڑھیں گے. جبکہ آپ مصحف میں، اپنے مصحف میں بھی پڑھیں گے علم تری کیفہ، جو سورہ فیل ہے اس میں بھی آیا ہے، لیکن آپ نے اس میں الف لام میم نہیں پڑھا، اس میں تو علم تری کیفہ پڑھا ہے. لیکن یہاں پہ آپ اس کو الف لام میم پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ حروف مقطعات کی فارم میں مینشن ہے، وہاں پہ علم کی طرح اس میں زیر زبر لگی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو مقطعات کہا گیا ہے. اب جب قرآن نازل ہوا تو پہلی آیت کون سی تھی؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا، پہلی آیت جب قرآن نازل ہوا تو غار ہرا میں آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، یہ سب کو معلوم ہے. اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ صورت ہمیں کہاں ملے گی؟ سب سے آخر کے سپارے میں. یعنی یہ نزولی اعتبار سے تو پہلے ہے، سب سے پہلی صورت ہے، لیکن یہ لکھی ہوئی سب سے آخر میں ہے. اب سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت میں ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، ہم نے ابھی ڈسکس کیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت کے 12 سال گزر چکے ہیں، یعنی اللہ کے نبی پہ وحی آ چکی ہے، اس بات کو 12 سال ہو گئے ہیں. مدنی اس لیے کیونکہ جب ہجرت ہو گئی تھی اس کے بعد 12 سال اللہ کے نبی نے مکہ میں، 13 سال 13th ایئر میں اللہ کے نبی نے پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. اب جب قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے مدینہ میں، تو مدینہ کی پہلی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے. 12 سال کے بعد یہ صورت آئی ہے تو یہ بالکل شروع میں کیسے آ گئی نزولی اعتبار سے؟ تو قرآن کو جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھورلی کہ اس کی ترتیب اللہ کے حکم سے ہی ہے، نہ یہ رسول نے اپنے پاس سے، نہ بعد میں صحابہ نے اپنے پاس سے اس کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کی زندگی میں ہی اس کی ترتیب کو صحیح طور پہ ان کو بتا دیا تھا. تو نزولی اعتبار سے یہ سب سے پہلے ہے. اب دیکھیں قرآن جب نازل ہوا
تو اس وقت بہت سارے مسئلے ہوتے تھے. جیسے آپ آیات میں کبھی کسی نے معنوں سے پڑھا ہو تو آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ سوالات ہیں بیچ بیچ میں. یس الونک عن الانفال، یس الونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں بات کر رہے ہیں، طلاق کے مسائل ہو گئے، محرمات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہجرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قتال کی آیات آ رہی ہیں. یہ تمام موقع پہ جو جو آیات نازل ہوتی گئیں وہی اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن نازل کیا، جو کہ اصل اس وقت کے مطابق بالکل وہی اس کی نزولی ترتیب تھی. ٹھیک ہے. جیسے جیسے سوال آتے گئے ایسے ایسے اللہ کی طرف سے آیات آتی گئیں. اس بات کو سمجھیے، کیونکہ جیسے ہی آپ کے پاس سوال آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کے لیے اس کا آنسر خود بھیج رہا ہے. یعنی دین پورے کا پورا اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اور جس نے ہمیں بنایا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون سے عمل ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں. اب جب قرآن ہمارے لیے اب مرتب کیا گیا ہے، یعنی ہمارے پاس جب قرآن آیا ہے، تو اس وقت ہمیں جو کوئی مشکل پیش آ رہی ہوگی تو اس کے مطابق جو جیسے سیرت میں ہوا تھا کہ جیسے مسئلہ آتا تھا ایسے قرآنی آیات نازل ہو جاتی تھی اور اللہ کے نبی لوگوں میں بتا دیا کرتے تھے. تو اب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت بر وقت آیات آتی رہیں یا یہی آیات ہمارے اوپر دوبارہ سے آتی رہیں یا فلاں آیات ہیں آپ سمجھیں گے کہ اس وقت میں یہ والی آیت پڑھنی چاہیے، آپ کو اپنے آپ ہی کلک ہو جائے گا. تو یہ تو ہمارے پاس مرتب ہے. قرآن کی ترتیب ہمارے سامنے اس مصحف میں مطلب اسی طرح سے ہمارے سامنے موجود ہے. اب جو ہمارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے جو آیات آئیں گی تو وہ ساری آ چکی ہیں، تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا، کس طرح ہم اس کو فائدہ اٹھائیں گے. تو اس ترتیب کو اس طرح آنے کے یہ فائدے ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اس فارم میں جو قرآن آج مینشن ہے یہ فائدہ ہے کہ یہ امت اب قائم ہو چکی ہے. اس وقت قائم ہو رہی تھی، اب امت مسلمہ قائم ہو چکی ہے. اس ترتیب کا تعلق امت مسلمہ سے ہے کہ جب امتی اپنے رب سے ہدایت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں سب سے وسیع ہدایت قرآن کی جو ہے وہ نازل کی. وہ کیا تھی؟ وہ یہی سورہ بقرہ ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں اتنے احکام ہیں، اتنی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ہدایت کے لیے کہ اگر آپ نے اسی کو مکمل پڑھ لیا تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. بہت حد تک یہ کافی ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. اور جیسے بتایا کہ اس کو پڑھنے والے پہ شیطان کا اثر نہیں ہوتا، جادو کا اثر نہیں ہوتا. اب آپ اور میں یہ سمجھ سکتے ہیں اپنی ادھوری سمجھ سے کہ ہم نے یہ سورت پڑھی، صبح میں اٹھ کے ہم نے سورہ بقرہ پوری پڑھی، اپنے اوپر دم کر لیا، اب بس چھٹی. اب نہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اب کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا. اس کی گہرائی سمجھیے. اس بات کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو بندہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے obviously میننگ سے ہی پڑھے گا تبھی تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ سورہ بقرہ میں مینشن کیا ہے. اس میں اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ یہ کام کرنے کے ہیں، ان کاموں سے بچیے، شیطان کے قدموں پہ مت چلیے، جادو اثر کر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ تمام آیات آپ کو ملتی چلی جائیں گے، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی وسوسہ شیطان کا آتا ہے آپ کے اوپر تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو کک آف کر سکتے ہیں. آپ اس وسوسے کو فوراً اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین اتنا کامل ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی کتنا بھی اثر کرے جادو اثر نہیں کرے گا مجھ پہ، شیطان کے قدموں پہ ہمیں نہیں چلنا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو پڑھنے سے سمجھ میں آئی. اس طرح سے بندہ شیطان کے وار سے بچتا ہے، جو کہ اس کی عملی تفسیر ہے. باقی اللہ تعالیٰ کس صورت سے کس کی کتنی حفاظت فرماتا ہے اللہ سب سے بہتر جانتا ہے. لیکن جو ہماری سمجھ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جتنے اس میں احکام اتارے ہیں اور ہماری ہدایت کی طلب میں ہم کو یہ صورت بھیجی ہے تو یقیناً اس کو فالو کرنے سے، اس کو سمجھنے سے ہم شیطان سے تو کیا ہر بری بلا سے، ہر چیز سے حفاظت میں رہ سکتے ہیں. کیونکہ مومن کا تو معاملہ دونوں ہاتھ میں ہی خیر ہے. اگر اس کے ساتھ برائی ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ اچھائی ہوتی ہے وہ شکر کرتا ہے وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. تو آپ کو اور مجھے یہ معلوم ہوگا کہ جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے اور ہر بات اللہ کی حکمت میں ہے کہ آپ کے لیے یہی سب سے بہتر تھا. اب مطلب تو یہ ہے سمجھنے کا کہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہم کو منع کیا گیا ہے کہ اندھیرے کے بعد اکیلے باہر نہ نکلیں، بنا نامحرم کے ٹریول نہ کریں، نمازوں کا دھیان رکھیں. جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں ہم قرآن کو پڑھ ہی نہیں رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم اپنی مرضی کرے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو آئی جائے گی، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم بالکل سیف ہیں. تو یہ بے وقوفی ہے کیونکہ احتیاط ہمارے ہاتھ میں ہے. پہلے اونٹ کو باندھیں
پھر توکل کریں اللہ پہ. تو اپنے حصے کا کام کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ آپ کو ہدایت بھی دے اور تمام تر شر پسند لوگوں سے اور حاسدین سے حفاظت کرے. اب دوسری سمجھنے کی بات، فاتحہ میں جیسے ہم نے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دے دی جس میں لا ریبہ فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے، الف لام میم کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے، اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہدی للمتقین، یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ الف لام میم کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس میں کیا ہدایت ہے؟ سب سے پہلے یہ ورڈ کیوں آیا؟ آپ اگر کسی سے سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ مجھے پلیز اس کو سمجھا دیں، اگر آپ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں، آپ کسی سے بھی کوئی سوال کرتے ہیں، پھر آپ کو سامنے سے ایسا جواب ملے جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر، جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، میں بول دوں آپ سے جیم ہاکا، یا میں آپ سے کچھ اور بول دوں، آپ کو سمجھ میں ہی نہ آئے، تو کس طرح آپ کو ہدایت ملے گی جبکہ آپ کو وہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ پھر آپ اس کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو اس کا فائدہ سمجھ لیں کہ یہ سورت جیسے بتایا مدنی سورت ہے، اور مدنی دور میں کس سے سامنا تھا؟ اہل کتاب سے. مکی زندگی میں مشرکین سے سامنا تھا، اور مدنی دور میں اہل کتاب سے سامنا تھا. اہل کتاب نصارہ اور یہود. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بالکل دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہودیوں کو بہت تکبر تھا اپنے علم پر، وہ اپنے آپ کو بہت فخر سمجھتے تھے، فخریہ سمجھتے تھے ان کو کہ ہم لوگوں کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اور یہ تمام لوگ تو سارے امی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نبی الامی کہتے تھے، یہ کہا کرتے تھے. امی ان کے حساب سے ایک نعوذ باللہ گالی ہے. کیوں؟ کیونکہ امی، آپ کو پتہ ہے امی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو میں بھی ہو سکتا ہے میجورٹی میں جتنے بھی آپ لوگ ہیں کسی ایک دو کو، یا ہو سکتا ہے سبھی کو معلوم ہو امی کا کیا مطلب ہے. امی ہو سکتا ہے کچھ حد تک آپ کو آئیڈیا ہو، ان پڑھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے، ان لیٹرڈ ون. لیکن اس کی گہرائی سمجھیے، ام ماں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. امی سے جو ورڈ، جس ورڈ سے بنا ہے امی، وہ ہے. کے معنی ہے ماں کے. تو امی ایک ایسا شخص ہوا جس کو بالکل علم نہیں ہے، اس طرح سے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ابھی بھی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امی ایسا انسان، ایسا ان پڑھ جیسے کہ بالکل ابھی ماں سے نکلا ہو. ٹھیک ہے، تو امی کہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ قرآن میں نبی کے اعزاز کے لیے استعمال کر دیا. آپ نے پڑھا ہوگا یہ نبی امی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ان کے لیے لقب، ان کے لیے فخریہ بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تو توہین نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے ان کے لیے اعزاز بنا دیا. یہ اور بات ہے، لیکن اللہ نے خود ہی فرمایا ہے قرآن میں کہ آپ اس سے پہلے کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، نہ نبی نے کبھی سنا نہ کچھ لکھا، یہ قرآن میں اللہ نے گواہی دی ہے نبی کی. اب الف کا جو لفظ ہے یہ کون سیکھتا ہے؟ جیسے آپ اور میں ہیں، اگر ہم لے کے بیٹھتے ہیں، ہم نورانی قاعدہ لے کے بیٹھتے ہیں، الف ب تا، ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں، تو الف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الف کا ورڈ کون لکھتا ہے، کون سیکھتا ہے؟ جو پڑھنا سیکھ رہا ہو نا. لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں تو یہی بتایا گیا کہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ یہ پڑھتے ہیں نہ یہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ لوگوں سے یہ بولتے ہیں الف، تو جو بندہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے وہ تو سمجھ ہی نہیں پائے گا، وہ بولے گا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور آپ جب تک ان کی لینگویج میں نہ بولے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. ایسے ہی کوئی بچہ جو کہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یا کوئی بھی بچہ جو نورانی قاعدہ کو سٹارٹ کر رہا ہے ابھی یا اس نے پڑھا ہے، اس کو آپ بولیں گے تو اسے الف پتہ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو ان کو یہ الف کس نے سکھا دیا؟ یہ لام میم ان کی زبان سے کیسے ادا ہو رہا ہے؟ تو یہودی اس بات سے ایک دم شوق میں آ گئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، انہیں کس نے لکھنا سکھا دیا یہ الف لام میم؟ فوراً انہیں یہ خیال آیا کہ یہ تعلیم کہیں باہر سے آ رہی ہے، یہ اپنی ان کی تعلیم نہیں ہے، کوئی ان کو باہر سے پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو یقیناً صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی پڑھایا ہے، باہر سے ہی پڑھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان میں جب کوئی کتاب پڑھتا ہے، آپ اور میں کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی اسکول کی بک ہو یا پھر کوئی بھی ایسی بک ہو جو ہمیں اپنی نالج کے لیے پڑھنی ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہماری نالج بڑھے گی. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ ہدایت، دیکھیے قرآن میں جو بتائی ہے پہلی بات سیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہدایت ہم نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو قرآن جو ہے یہ علم کی کتاب نہیں ہے. آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی کتاب دی ہے، یہ علم کی کتاب نہیں ہے. ہماری پہلی طلب ہدایت ہے. یہ اگر کتاب علم کی ہوتی تو شروع سے لے کے آخر تک آپ کو ایک ایک بات سمجھ آ جاتی.
جیسے بتاتے ہیں نا کہ قرآن میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں. یہ ہم لوگوں کو کچھ حد تک تو آئیڈیا ہوگا الحمدللہ اس چیز کا، کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی دے آر ویری کنفیوزنگ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ واقعی ایسا ہوگا. کیوں؟ دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے ان لوگوں کے جو جا چکے ہیں، کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جنت واقعی ہے یا نہیں ہے، جہنم ہے یا نہیں ہے. تو علم کی جو کتاب ہوتی ہے اس میں سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سکھا بھی سکتے ہیں. لیکن ہدایت کا تعلق علم سے اور بھی اوپر درجے کا ہے، سمجھ لیجئے ٹاپ لیول کا ہے. ہدایت علم سے بہت اعلیٰ ہے، جو جس میں ہماری سوچ کو ٹھیک کرنا مطلوب ہے. یعنی ہماری ذہن پہ اللہ تعالیٰ کام کرنا چاہتا ہے، صرف نالج نہیں دینا چاہتا آپ کو کہ ہاں فلاں فلاں قرآن میں اتنی صورتیں ہیں، اتنی آیت ہیں، اور رات کے وقت سورہ ملک پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ سورہ یاسین فجر میں پڑھ لیں، بس اتنا. یہ علم ہو گیا، یہ علم ہو گیا، علم کی حد تک محدود ہے. ہدایت جب ملے گی جب ہماری سوچ کھلے گی کہ اس میں ہے کیا جو ہم سورہ ملک کو عشاء کے بعد پڑھیں. بے شک اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو ہمیں پڑھنی ہی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں کیوں پڑھنی ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، ذرا پڑھ کے تو دیکھیں کہ یہ کس طرح ہمارے لیے سفارش کرے گی قبر میں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ بھی بتاتے اس کتاب کے بارے میں تو ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیے، جیسے الف لام میم، ہمارے سوال کے جواب میں، کہ اس سے یہ مطلب ہوا کہ آپ قیامت تک اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. کوئی بھی بڑے سے بڑا درس دینے والا ہے ہمارا، وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ پایا آج تک کہ اس کے کیا معنی ہیں. ساری زندگی بھی ہم اس کتاب کو پڑھ لیں گے تب بھی ہم اس کے معنی نہیں سمجھ پائیں گے. اب ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ الف لام میم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایسی اللہ نے کوئی بھی چیز قرآن میں نہیں اتاری جو کہ مطلب سے خالی ہو. قرآن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی تمام تر آیات، اس کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حکمت پر ہیں. تو ضرور اس کی بھی کوئی حکمت ہے. اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو اس کی حکمت کا علم مجھے نہیں ہے، یعنی اس کے کیا معنی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، اور یہ چیز کہ یہ مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، یہ بھی اللہ کی حکمت میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیات میں، اس قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو آپ کو اور مجھے سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہم شوق میں جا سکتے ہیں، ہم کوشچن کر سکتے ہیں کہ ارے یہ چیزیں کیسے ہوں گی، ارے ایسا کب ہوا، ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو انسان کو یہ بات قبول کرنی ہی ہوگی کہ ہر چیز انسان نہیں سمجھ سکتا اس کتاب کی. یقیناً یہ کتاب ہدایت کی ہے، لیکن آپ ایک ایک چیز، آپ اس بات پہ تکبر اور گھمنڈ بالکل نہیں کر سکتے کہ میں نے تو قرآن پڑھ دیا، اب مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے، اب میں بس دوسروں کو پڑھاؤں گی، میں دوسروں پہ علم جھاڑوں گی، مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ایسا، کیونکہ قرآن میں اتنی ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو مجھے آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ جس اللہ نے کتاب اتاری ہے حکمت کے ساتھ، نہ سمجھنے میں بھی ہماری کوئی حکمت ہے. جیسے آیت ہے نا، واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے پاس علم ہے جو اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات ہو گئی ہے. اب اگلی آیت دیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں بتایا ہے، دس بک دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ از اے گائیڈ ٹو دوز ہو گارڈ اگینسٹ ایول. یعنی وہ لوگ جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، جو متقین ہیں، جیسا ابھی بتایا تقوی والے ہیں، ان لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے. اب یہ کتاب کس طرح سے ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو؟ کوئی سوال آئے گا اس کے بارے میں کہ یہ کیسے گائیڈ کرتی ہے لوگوں کو؟ قرآن کس طرح سے لوگوں کو، جبکہ ہم تو اس کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس سے ثواب حاصل کر لیا، اسے اتنی مرتبہ پڑھ لیا اور رمضان میں اتنے میں قرآن مکمل کر لیا، ماشاءاللہ بس ہمارا ہو گیا کام. تو دیکھیے، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تعظیم کے لیے ذالک یوز کیا گیا ہے. کوئی چیز جو دور ہوتی ہے اس کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے مینلی. تو یہ کتاب کی عزت، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں یہ کام کروں گی، ایک الفاظ ہوتا ہے ہم یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی بہت سنا ہوگا یہ چیز کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا. تو کہیں نہ کہیں اس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آتا ہے. اسی طرح سے ذالک الکتاب کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے کہ یہ کتاب جو ہے عزت والی ہے. یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا حاضل کتاب، یعنی یہ کتاب کیونکہ ہمارے سامنے رکھی ہے تو ہمارے سامنے والی چیز کے لیے حاضہ یوز ہوتا ہے، ذالکا یوز ہوتا ہے دور کی چیز کے لیے. تو دور کی چیز کے لیے کیوں یوز کیا گیا؟ ذالک الکتاب یعنی عزت والی کتاب ہے وہ کتاب جو کہ ایکچولی لوح محفوظ میں حفاظت سے ہے. اس کی اصل تو ہم سب جانتے ہیں نا لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ کچھ کتاب اتاری ہے. اسی لیے بھی اس کو ذالک الکتاب کہا گیا ہے کہ اس کی اصل جو ہے وہ
अल्लाह ताला के पास मौजूद है। तो ज़ालिकल किताब, ठीक है। अब ला रैब फी, ला रैब फी का क्या मतलब है? इसमें कोई भी शक नहीं है। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जितने भी उलूम थे उस ज़माने में जो नबी ने बताए, लाइक एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी और फिजिक्स है, इसमें स्किन के बारे में मेंशन है, इसमें जियोलॉजी मेंशन है, यानी आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं, उस सब का इल्म तो अल्लाह के नबी को था ही नहीं। हमारे नबी तो उम्मी थे, बिल्कुल ही अनपढ़ थे, उनको कैसे पता चला ये सारी चीज़ें? तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जो उलूम इसमें कुरान में बताए हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, वो हमें पता ही नहीं चल सकते थे इसके अलावा। तो इसलिए इस किताब में कोई शक ना करिए कि ये किताब अपनी मर्जी से मन घड़त बना दी गई है। और ये साइंस में भी बताया गया है कि ज़मीन आसमान सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक एटम की तरह सुपर एटम है, एंड उस पे धमाका हुआ तो बिग बैंग थ्योरी हुई। ये सारी चीज़ें आप आयत पढ़ेंगे ना आगे, तो उसमें भी मेंशन है कि इस तरह से जैसे कि यूनिवर्स जो है ना वो फैलता चला जा रहा है। मुझे इस टाइम सिपारा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो सूरत ध्यान नहीं आ रही, लेकिन मैंने ये चीज़ पढ़ी है उसमें कि उसकी तफसीर में ये लिखा था कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली यहाँ से डिराइव्ड भी है, मतलब आप उसके नकूश पाएंगे उसमें, यानी वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन हैं, यूनिवर्स के बारे में मेंशन है, लेयर्स के बारे में मेंशन है, बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। इसके अलावा दूसरा पॉइंट समझने का कि ये नबी का कलाम नहीं है, आप इसमें शक ना करें। तो नबी का कलाम आप उठा के देखें, हदीस मौजूद है आपके सामने, और आप कुरान को उठा के देख लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ज़बान में, लहजे में, अंदाज में बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा कि जो हदीस है और कुरान है, इन दोनों की अरबिक दोनों में फ़र्क नज़र आएगा आपको, अंदाज़े बयान में। जब उस वक्त के जो बड़े से बड़े शायर थे, जो अरबी लोग थे, वो अपनी अरबी में इतने माहिर थे, महारत रखते थे कि वो खुद जानते थे कि कितनी बार उन्होंने एडमिट किया है कि ये इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी इंसान का उतारा हुआ नहीं है, ये तो इसको मतलब जैसे कह देते हैं ना कि ये तो इसे किसी जिन ने सिखा दिया है, या इसके ऊपर कुछ जादू वगैरह हो गया है, कोई जब जादू होता है तब ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें करता है इंसान, नाउजुबिल्ला। मतलब ये था कहने का कि वो खुद मानते थे कि ये इंसानी कलाम नहीं है, ये गैबी कलाम है। तो ये बताया गया है कि आप हदीस और कुरान में फ़र्क कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुरान का जो अंदाज़े बयान है वो ऐसा है, एक-एक लफ्ज़ इतना जामे है कि आप उसकी तफ़सीर करेंगे तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ की भी पूरी-पूरी बुक भर जाएँगी। हाँ, वो अजान हो रही है अभी। अच्छा, तो आपकी साइड हो रही है ना, आप म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। जब कुरान ठीक है, ठीक है। पढ़ रहा होता है ना, तो उस टाइम तो आप पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं कुरान को। ओके। जी। तो अब ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह ताला हमको राह दिखाएं, तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान की राह दिखाई। तो इस किताब में कोई शक नहीं है, रैब कहते हैं वो शक जो बेचैनी पैदा कर दे, जैसे अभी बताया। तो इस किताब में कोई शक नहीं है, जो जो इसमें बातें मेंशन है वो सब की सब सच्ची हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे आसमानी किताबें बहुत सारी मिलेंगी, आपको गैर मुस्लिमों की किताबें भी बहुत मिलेंगी, वो भी उनकी मुक़द्दस किताबें हैं, सब सब चीज़ें हैं, जैसे हिंदू मत में भी हो गई उनकी गीता है, और इसके अलावा ग्रंथ है, हो गई है, बाइबल हो गई है। जितनी भी मजहबी किताबें हैं उनके बारे में कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि नहीं, वो सब ये कहेंगे कि हाँ ये मुक़द्दस किताब है हमारी और हम इसी को फॉलो करते हैं, नो डाउट। लेकिन कोई ये दावा नहीं करेगा कि इसमें एक भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी शक नहीं है इसमें, ये पूरी की पूरी ठीक है। ठीक है। तो जैसे उसमें भी बताया गया है कि गीता में भी कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन है कि जब उनका वहाँ पे मैदान जंग था, जो लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे कृष्णा और अर्जुन से जो बातें हो रही थी, बाद में उसे ऐड कर दिया गया रामायण में, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है। ऐसे ही गौतम बुद्धा के बारे में बहुत सारी चीज़ें लगा के उनकी बुक में मेंशन कर दी गई हैं, जो कि उनके फॉलोअर्स ने की। ऐसे ही जैसे हमने कल डिस्कस पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि क्रिश्चियनिटी में भी जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो उनके हवारी थे ईसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने अपनी याददाश्त से लिखी हैं। तो सिर्फ ये समझाने का मकसद है कि कुरान ऐसी वाहिद किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं है, और इसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला कर रहा है क़यामत तक, इसमें कोई भी हेर बदल नहीं कर सकता। इसका जो कंटेंट है इसमें कोई शक नहीं है। तो आपके और मेरे लिए क्या मैसेज है? एक्सेप्ट करिए, कबूल करिए इसको, इसको इत्मीनान से पढ़िए, इसका फ़ायदा उठाइए कि इसमें कोई शक ही नहीं है। जो भी आप पढ़ेंगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको ज़रा सा भी डाउट होगा। कोई नहीं कह सकता ऐसा कि कुरान पढ़ने के बाद ऐसा ऐसा हो, मेरी बेचैनी और बढ़ गई। हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है कि कुरान पढ़ने के बाद एक अजीब सा सुकून मिलता है, चाहे आपने उसे समझ के पढ़ा हो या बिना समझे पढ़ा हो।
ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہوتے ہیں؟ جیسے بھی بتایا تقوی والے۔ اب ہدایت کا موضوع ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی، شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کو راستہ دکھانا، اس پہ چلانا، یعنی آپ پوری محبت کے ساتھ کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ہو گیا نا کہ ارے سیدھے ہاتھ پہ جاؤ، الٹے ہاتھ پہ مڑ جانا، پھر وہاں چلے جانا، اور ایک بات یہ ہو گئی کہ ایسے ایسے اہتمام کے ساتھ جانا، آپ کو یہ چیزوں کی نیڈ ہو سکتی ہے، آپ اپنے ساتھ کھانا لے کے جانا، محبت کے ساتھ کسی کو گائیڈ کرنا۔ تو ہدایت وہ راہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبت کے ساتھ اس کو گائیڈ کر رہا ہے۔ تو جو شخص اس قرآن سے واسطہ رکھے گا تو یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی، اس کو عمل کرنے کی طاقت دے گی، ہم کو یہ بتائے گی کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم کیا ہوں گے؟ بے خوف ہو کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ پتہ ہے 100% اس میں کوئی چینجز نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اس کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے، تبھی ہم صراط مستقیم پہ چل پائیں گے۔ جو بچنا چاہتا ہے کس کس چیز سے؟ متقین کون لوگ ہوں گے؟ جو بچتے ہیں کس کس چیز سے؟ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں عذاب سے۔ ٹھیک ہے، متقی جو بچتا ہے، تقوی سے بنا ہے، بچنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا، دنیا میں گناہوں سے، آخرت میں عذاب سے، یعنی آپ دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اللہ آپ کو آخرت میں عذاب سے بچائے گا۔ ٹھیک ہے، تو خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ صرف ہم اس کو ثواب کے لیے یا جن بھوت بھگانے کے لیے یا اپنے آپ کو عالم کہلانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے نہیں کرنا، ہم کو مقصد یہ ہے اس کو اس لیے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی سمجھ لیجئے جو جس نیت اور ارادے سے اس کتاب کے پاس جاتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ جتنا بھی آپ وسعت لے کر جائیں گے، یعنی آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ نہیں مجھے صرف اتنا پڑھنا ہے، اتنا سمجھنا ہے، میں نے اپنے فلاں فلاں لوگوں سے یہ چیز پڑھی تھی، اس سے آگے آپ کو سمجھنا ہی نہیں ہے، وہ پوائنٹ ملیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے، بالکل ایسا نہ کریں۔ سب سے امپورٹنٹ ٹپ جو ہے، جو مجھے بھی بہت کام آئی ہے، بالکل بلینک مائنڈ لے کے بیٹھیے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، نہ ہمارے دماغ میں کسی طرح کا کوئی تعصب ہے، نہ پہلے سے کوئی امیج بنی ہوئی ہے، بس جتنا آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو اس میں فائدہ دے رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ اپنا دماغ بالکل خالی کر کے بیٹھیں اور اس طرح اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بالکل بلینک ہیں، ہم کو کچھ نہیں معلوم، جو بھی چیز آپ ہمیں بتائیں گے، ہم تک پہنچائیں گے، بالکل اوتھینٹک ہو، بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہو، اور ایسی چیز ہو جو ہمیں واقعی فائدہ دے، جو ہماری دنیا آخرت بھی بنائے۔ ٹھیک ہے، تو کسی تعصب کے بنا رہ کے، اور جتنا زیادہ آپ اس میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور اپنی جیسے کہتے ہیں نا واسٹ ویژن لے کے پڑھیں گے، تو اتنی صلاحیت لے کر آپ اس کو یہاں سے اٹھیں گے۔ اب آگے دیکھیں، ایک چیز اور تھی، جیسے یہ کتاب جو ہے، تو یہ کتاب تمام عالم اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو کہ واقعی ہمیشہ کی زندگی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی کی طلب رکھتے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، عبادت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اللہ کے آگے جھکنا، اور بندہ خشیت سے خوف میں رہتا ہے۔ خوف کا کیا مطلب ہوا؟ کیوں ہم کسی سے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے خوف بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، پر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے بھی۔ جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جس سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے اس کا دل نہ دکھ جائے، اسی لیے خوف یہ ہے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے یہ ہدایت نہ چھین کے کسی اور کو نہ دے دے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، آپ یقین کریے، میں اور آپ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا تو کچھ نہیں جائے گا، اسلام کبھی بھی جو ہے دنیا سے مٹے گا نہیں، اسلام ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا، ایک گروپ ہمیشہ ہدایت پہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو آپ اور میں یہ کام نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی ہوگا جو اس پہ عمل کرے گا، ہم سے بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو کام کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو ناراض کرے بنا اسی طریقے پہ اس راستے پہ چلنا ہے۔ اب جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا اور جواب دہی کا احساس ہوگا، اس کو فکر ہوگی، تو اس کے اندر ہدایت کی طلب اتنی ہی زیادہ ہوگی اور وہ غلط چیزوں سے بچنے کی اتنی ہی زیادہ کوشش کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہدایت کا انحصار پورے کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دیتا اسی کو ہے جو مانگتا ہے۔ اب نیکسٹ آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہاں پہ آداب مینشن ہے، میں نے آپ کو قائم بتایا تھا، ٹھیک ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اقامت الصلاۃ سے کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا؟ پہلے یومنون بالغیب. اب دیکھیے غیب سے کون سی چیزیں مراد ہیں؟ امور غیب سے وہ چیزیں مراد ہیں جو ہماری عقل اور ہمارے حواس میں یعنی ہمارے سینسز میں بالکل نہیں آ سکتی. یعنی آپ سے کوئی بولے گا کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں، زیادہ تر ہم یہ جن بھوتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ غیب کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ غیب کی دنیا ہو گئی. تو وہ چیزیں ہو گئی جن کو آپ کی عقل نہیں دیکھ سکتی، آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ چیزیں غیب میں کہلاتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ہو گئی، اللہ کی وحی کس طرح آتی تھی نبی پر ہم نہیں جانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسے ہی جنت دوزخ ہم نہیں جانتے، فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لیکن آپ کو اور مجھے نہیں معلوم وہ کیسے دکھتے ہیں، واقعی ہے یا نہیں ہے، پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں ہمارا نام اعمال. ایسے ہی عذاب قبر، آپ پر میں اپنے پیارے مردوں کو دفنا کر آ چکے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کہ وہ کس حال میں ہوں گے. یہ بھی غیب کا علم ہے، یہ بھی صرف اللہ کو معلوم ہے. بس ہمیں کیا بتایا گیا ہے، وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا عذاب قبر پہ تو ہم کوشش بھی نہیں کریں گے ان سے بچنے کی. اگر ہمارا ایمان نہیں ہے آخرت پہ تو ہم کیا کریں گے، دنیا میں جو مرضی کرو، جو آپ کا دل چاہے، جیسے آپ کو چاہے ویسے جینا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہمارے عقل اور ہمارے احساس یعنی ہمارے سینسز میں نہیں آ رہی ہیں لیکن ہمیں یقین ہے، ہمیں ان پہ یقین رکھنا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے ایمان، اس کے بدلے ہمیں جزا ملے گی، ہمیں اس کا انعام ملنا ہے اگر ہم اس کو اسی طرح فالو کریں گے. اگر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہمارے لیے ثواب ہی ثواب اور کامیابی ہے. اگر ہم نے ان چیزوں پہ انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، بہت سارے لوگ ہیں جو انکار کر بیٹھتے ہیں چاہے عملی طور پہ ہوں یا کچھ لوگ ایسے جو زبانی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ ہے ہی نہیں، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، گمراہ ہو جائیں گے، کفر پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا غیب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ غیب کی چیزیں ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد کیا ہے، یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ. اب وہ بندے جو اللہ پہ ایمان رکھ رہے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا عملی نتیجہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ ان کے کیا چینجز آتے ہیں کہ وہ جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے، نماز میں جو ہمارا سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے یعنی ہمارا فور ہیڈ، وہ جو سب سے زیادہ باعث سے عزت چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ہماری ناک. ہماری ناک نہ کٹ جائے کسی کے سامنے، یہ دونوں چیزیں ہم زمین پر رکھ دیتے ہیں اللہ کے آگے. سجدہ اسی لیے اتنی اعلیٰ ترین پوزیشن ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی وہ چیز جس میں آپ کی پوری عزت آپ کی چھپی ہوئی تھی یعنی آپ کی ناک، آپ کا یہ فور ہیڈ جس کے لیے انسان ساری زندگی کام کرتا ہے اور کتنے لوگوں سے لڑائی مول لے لیتا ہے، جو بھی ہم کو اس کے بارے میں علم ہے، تو وہ ہم اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واقعی اس بندے کو اس کا مطلب ہدایت کی طلب ہے کہ اس نے اپنا سب سے اعلیٰ ترین چیز اللہ کے آگے جھکا دی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ نے اپنے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا پھر کیا ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ تک عمل نہیں رکھ سکتے. جس بندے کے اندر ہدایت آ جاتی ہے وہ بندہ ایک لائٹ کی طرح ہوتا ہے، سمجھ لیجیے ایک برائٹ لائٹ جو کہ چمکتی ہے اور نور دوسروں تک بھی پہنچتا ہے. تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اس مال سے جو انہیں اللہ نے دیا ہے اس سے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. وہ بہت مہربان ہوتے ہیں، حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی. ان کو لگتا ہے ان کے پاس بھی تھوڑا بہت ہے، دوسروں میں شیئر کر دیں، اس کو ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ضرورت ہو تو دوسروں کو بھی اس میں شریک کر دیتے ہیں. اب دیکھیں رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مادی چیز رزق کہلاتی ہے، لائک جو بھی مٹیریلسٹک تھنگ ہو گئی، لائک کھانا پینا یا ہماری جسم کی طاقت وغیرہ. دوسری جو رزق کی فارم ہے وہ ہے مانوی طور پر، یعنی علم، ایمان، روح کی طاقت، جو انٹرنل چیزیں ہو گئی. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے رزق میں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں کے تھرو یعنی آپ کسی کو علم کی بات بتا دیں، آپ کسی کو ایمان کی طرف یعنی اللہ کی طرف لے آئیں، یہ بھی آپ نے خرچ کیا اس کے اوپر، یا آپ نے کسی کو اپنے جسمانی طور پہ کسی کی مدد کر دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ سچے ہوں، سب سے پہلے اپنے ساتھ سچے ہوں، یعنی آپ اس بات پہ یقین کریں کہ اللہ ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ تمام احکام مجھے پورے کرنے ہیں. اس کے بعد آپ
کر کے دکھائیے، نماز قائم کر کے دکھائیے. قائم کرنا یعنی آپ اس کو اس کے ٹائم پر پڑھیں گے، اس کو پرائیورٹی دے کر پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے، آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، اپنا فائدہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ دوسروں پہ بھی آپ اس کا فائدہ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے بتایا گیا ہے انفاق جو ہوتی ہے، اب انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو کہہ دیا. اب اس کے اندر ہمارے صدقات بھی آ جائیں گے، یا ہماری مطلب سمجھ لیجئے جو آپ کے اوپر خرچ کرنے پہ جو فرض کے درجے میں رکھتی ہیں، جو واجب کے درجے میں یعنی نفل ہیں. صدقہ بھی آ جائے گا، زکوٰۃ بھی آ جائے گا اس کے اندر. ایسے ہی اہل ایمان جو ہیں یعنی ایمان والے اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بھی آپ کے اندر حیثیت ہے، جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ آپ کو اچھی آتی ہے، چاہے آپ کو کوئی بھی چیز کوئی ڈش اچھی بنانی آتی ہو، یا آپ کے پاس کوئی بھی نالج ہو کسی بھی، بس خرچ کر دیجئے، خرچ کر دیجئے. یہ مت سوچئے کہ میرے پاس سے کم ہو جائے گا، کہاں سے آئے گا. صدقہ دینے والا اس سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ محروم نہیں رہتا. یعنی صدقہ آپ کے مال کو کم نہیں کرتا. یہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صدقہ مال کو ختم نہیں کرتا، کم نہیں کرتا، جبکہ وہ اور بڑھاتا ہے، وہ اور برکت لے کر آتا ہے. تو آپ جتنا ہو صدقے میں ساری چیزیں، آپ کا مال بھی ہو گیا، آپ کا وقت بھی ہو گیا، آپ کی علم بھی ہو گئی، صلاحیتیں بھی ہو گئی، آپ کی مسکراہٹ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. کسی پہ بھی خرچ کریے، اپنے اپنوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے دوستوں پہ. صحیح طریقے سے خرچ کرنا، جتنا آپ صحیح طریقے سے خرچ کریں گے، چاہے وہ مال کی فارم ہو یا کچھ بھی ہو، اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون who believe in what has been revealed to you. یعنی کس پہ نازل ہوا؟ اللہ کے نبی پہ جو نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی سے پہلے نازل ہوا اہل کتاب پر اس پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں. پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں، ٹھیک ہے، جو جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ سب سچی ہیں، لیکن اب اپنی اصلی فارم میں نہیں ہے، جیسے ہم آلریڈی بتا چکے ہیں. لیکن یہ آخری کتاب جو ہے یہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس موسٹ اوتھینٹک چیز ہے جس پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں کہ ہاں باقی چیزوں کا یقین نہیں ہے لیکن اس کا یقین ہے جو بھی رسول پر آیا. اب جو بھی رسول پر آیا، یہ دیکھیے انزل الیکا، جو بھی آپ پر نازل کیا گیا. اب یہاں پہ یہ تو مینشن نہیں ہے نا کہ آپ قرآن پہ ایمان لائیے، خالی یہاں پہ لکھا ہے انزل الیکا، اس کو نوٹ کیجئے. انزلہ الیکا، جو بھی آپ پہ نازل ہوا. اب اللہ کے نبی پہ قرآن بھی نازل ہوا، اللہ کے نبی پہ حدیث کے تھرو بھی ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں، ہمیں روزہ، زکوٰۃ اور حج سب کے بارے میں معلوم ہوا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا ہے جو نبی نے ہم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ آپ کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ حدیث میں کیا ہے، یقیناً اس کا بھی علم ہونا چاہیے. تھوڑا بہت کوشش اتنی ہو کہ آپ سیرت کے بارے میں بھی جانیں، اور باقی تو انشاءاللہ قرآن کے اندر تو ساری چیزیں ہیں ہی. آپ سے پہلے جو چیزیں اتاری گئی ہیں یعنی انبیاء کی، پچھلے انبیاء کی، ان کا بھی بتا دیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی آخرت کے اعتبار سے وہ اپنے انجام کے لیے فکر کرتے ہیں، سنجیدگی سے دنیا گزارتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ آج کر لیا کل چھوڑ دیا، ابھی ہمیں تھکان ہو رہی ہے تو ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے سب چیزیں. آپ نے جو سوچ لیا کہ اپنی آخرت سنوارنی ہے تو اب اپنے فیصلے پہ جم گئے. ٹھیک ہے. اب آخرت کو آپ اپنا سیکنڈری نہیں رکھیں گے. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے. آپ یہ سمجھیے، ایک کرائٹیریا لیجئے، جو بھی کام آپ ابھی کر رہے ہیں یا جو بھی کام آپ کرتے ہیں کبھی بھی، وہ کام کیا آپ کو فائدہ دے رہا ہے؟ کیا وہ کام آپ کی آخرت میں جب نام اعمال کھلے گا تو وہ آپ کو بینیفٹ دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کام کو دیکھ کے آپ کے بہت خوش ہوگا، آپ کو شاباشی دے گا؟ بس یہ کرائٹیریا لے لیجئے کچھ بھی کام کرنے سے پہلے. ہمارا دل ہمارا سب سے بڑا مفتی ہے، ہمارا دل ہمیں گواہی دے دیتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور یہ کام غلط ہے. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے فرسٹ کلاس میں بتایا تھا، گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے دل کو پریشان کر دے اور آپ اس چیز کو غلط سمجھیں، یا آپ کو یہ پسند نہ ہو کہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے وہ کوئی اور سن لے یا کوئی اور اس کام کو دیکھ لے. سمپل سے ڈیفینیشن ہے. گناہ وہ چیز ہوئی جو آپ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی اور اس چیز کو جان لے، یہ گناہ ہے. تو آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے کریں گے کہ یہ واقعی آخرت میں کام آئے گی، کیا یہ میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جائے گا یا میرے الٹے ہاتھ میں دیے جانے والی چیز ہے. تو آج ہی سوچ سمجھ لیں، اور جس کے دل میں آخرت کا خوف آ جاتا ہے اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان بالغیب میں کیا کیا چیز آئیں گی؟ ایمان بالغیب کے اندر یہ ہے کہ بندہ اندر سے اپنے آپ کو محسوس کرے گا، بندہ فیل کرے گا کہ ہاں میں اللہ کے آگے ہوں. پھر اس کے ساتھ جسمانی طور پر اللہ کے آگے وہ جھک جائے گا. پھر خود پرستی سے نکل کر دوسروں کے دکھوں کو محسوس کرے گا، ایسی اطاعت کرے گا کہ جو بھی رسول پر آیا ہے وہ سب مانے گا، اور آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا. اس لیے
فکر کرنی ہوگی ان تمام چیزوں کی. اس کے بعد جیسے آپ نے ابھی بیج لگایا ہے، آپ کو اس کا پودا ملے گا، لیکن اس کا پودا آپ کو کب ملے گا؟ آخرت کے دن میں. پھر یہ بتایا ہے لاسٹ میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب ساری چیزوں کا اینڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہیں. اور ان کو خوشخبری دے دی گئی ہے، کیونکہ یہ خوشخبری آپ یہ دیکھیے آگے، یہی لوگ مفلحون ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہی، نہ یہ نبی نے اپنے پاس سے کہا، اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ جو بندے یہ کام کریں گے وہ کامیاب ہیں. اب یہ سب سے خوشی کی بات ہے کہ جس نے آج کا لیکچر اٹینڈ کر لیا اس کو ایٹ لیسٹ اس موٹی موٹی چیز کے بارے میں تو آئیڈیا ہو گیا کہ کامیابی کیا ہے. یعنی آپ نے قرآن پورا نہیں پڑھا معنوں سے، لیکن آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ کون سے ہیں. تو ہم کو ایٹ لیسٹ ان چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں ہم لوگ اپنا عمل اسی کے مطابق رکھیں گے. ہاں کامیابی کا دار و مدار ان چیزوں پر ہے. اب اہل ایمان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل اور ساتھ میں اپنے صحیح عقیدے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست ہے، تو زبان سے نہیں کہیں گے، وہ اپنے عمل سے کر کے دکھائیں گے. آخرت میں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اللہ آخرت میں مجھ سے راضی ہو جائے، اسی کے مطابق ان کی زندگی گزرتی ہے. تو ہمیں یہ بتا دیا کہ یہی ہماری کامیابی کا انحصار ہے ان چیزوں پہ. اب نوٹ ڈاؤن اس چیز کو کریں، متقین کی کیا صفت ہوتی ہے؟ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کو نظر نہیں آتی. اب آگے قرآن میں ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کو جن پہ یقین نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے اگر آپ کا ان پہ ایمان ہے تو آپ متقی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ کو ہدایت ملے گی ہی نہیں. اگر پہلے سے ہی ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آج ہی توبہ کر کے اور اس چیز کو دل میں لے کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ بہت ڈاؤٹس ہیں میرے دل میں. اور آپ یقین کریے بہت لوگوں سے جن سے پہلے میں میری ملاقات ہوتی تھی کالج وغیرہ میں بھی، تو کافی لوگوں کے دل میں بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے تھے. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے دل میں کوئی ایسی کفرانی بات ہے، لیکن لا علمی سمجھ لیجئے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب ہم لوگ نہیں سمجھا پاتے، ہم ان کو صحیح طرح آنسر نہیں دے پاتے، ہمارے بڑے نہیں بتا پاتے، ان کو سمجھا نہیں پاتے، نہ ان کو کوئی پراپر گائیڈنس ملتی ہے، تو ان کے دل میں شک بڑھتا چلا جاتا ہے. ان کے پاس اتنے سوال ہوتے ہیں کہ ان کو صرف چپ کرا دیا جاتا ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے سوال پوچھنے کی، جیسا کہہ دیا ویسے کر لو. آپ سے کس نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے آپ ہر چیز کو اس طرح سے کر لیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا تب بھی آپ کو کریں گے؟ یقیناً ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بالغیب پہ آپ کو ایمان رکھنا ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہاں پہ سوال کرنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی ہم میں سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ آپ کیسے زندہ کریں گے. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو اللہ سے دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کوشش کریں اس چیز پہ. تو غیب پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، آپ کو سمجھنی ہے، آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کریں. اس کے بعد ثبوت دیں اللہ تعالیٰ کو کس طرح آپ کو دعا مانگنی ہے. سب سے بیسٹ طریقہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگنے بیٹھے اللہ کے سامنے. تو اس طرح ان کی متقین کی صفات میں کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہو گیا، نماز قائم کرنا ہو گیا، مال خرچ کرنا ہو گیا، جو بھی ان کے پاس مال ہے، جو بھی ان کے پاس نعمتوں کی فارم ہے، اس سے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، لوگوں میں خرچ کر رہے ہیں، وہ جمع کر کر کے رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ جو آپ کا مال جمع ہے وہ تو آپ کے وارثوں کا ہے. آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے آخرت میں جمع کرا دیا. اب اس کے بعد اپنے پیغمبر کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو اٹھایا اور رکھ دیا اچھی جگہ پر اور رسپیکٹ کے ساتھ رکھ دیا، بس اتنا کام. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری تعلیمات کو اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے اور اپنے عمل سے محفوظ کر لیجئے اس کو. یعنی اگر آپ کو قرآن نہیں بھی ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اور آپ کے فون میں بھی نہیں مل پا رہا آپ کو، تو آپ کیسے قرآن پڑھیں گے؟ آپ کے دل میں وہ آیات محفوظ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو عمل میں لاتے ہیں. تو آپ کو چلتی پھرتی تبلیغ ہیں پھر تو آپ کو لوگوں کو آیات کو پڑھ پڑھ کے دیکھ کے سنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لوگ آپ کے ایکشن سے سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں یہ مینشن ہے. اور لاسٹ میں ان کی صفات میں کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، ہمیں سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، ہم کو دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا. کسان اور متقی کی کیا سملیرٹیز ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفلحون میں روٹ ورڈ فلاح سے ہے، جس میں کامیابی بھی ہوتی ہے. اب فلاح کے ساتھ ساتھ فلاح کہتے ہیں کسان کو عربی میں. ٹھیک ہے، کسان کیا کرتا ہے کہ اس کو متقی کے ساتھ سملیرٹیز دی گئی. یعنی کسان کا ورڈ کیوں یوز کیا گیا مفلحون کے لیے؟ کسان کا ورڈ جیسے کہ آپ سمجھ لیجیے اس کا کیا ریلیشن ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ کسان جو ہے وہ اپنے بیج کو بوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ موسم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے حساب سے اس نے زمین میں بیج ڈالا.
ایسے ہی اس کو مطلب پوری طرح سے وہ ریلائی نہیں کرتا اس چیز پہ کہ صرف میں نے ڈال دیا تو آج ایسا ہوگا نہیں ہوگا. مینس آپ نے بیج ڈالا, بیج ڈالنے کے بعد یہ ہوگا کہ موسم اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے آپ کو کام کرنا ہے. ایک لمٹ تک کی پریڈکشن ہوتی ہے, کوئی بھی انسان 100% نہیں بتا سکتا کہ آج فلاں دن بارش نہیں آئے گی اور طوفان نہیں آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس کو نظر نہیں آ رہی ہے پھر بھی اس نے کیا کیا, اپنا کام کرتا رہا. ایسے ہی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ تمام چیزیں جن کو جو بھی ڈسکس ہوئی ہیں, لیکن وہ غیب پر ایمان رکھ رہے ہیں, ان کو اعتماد ہے کہ یہ چیز ہوگی. پھر وہ کبھی بیٹھ کر کام کرتا ہے, کبھی جھک کر کام کرتا ہے, کبھی ہل چلاتا ہے, محنت کرتا ہے فزیکلی. ایسے ہی جو متقی بندہ ہے وہ کبھی نماز میں ہوتا ہے, کبھی رکوع میں ہوتا ہے, کبھی سجدے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ کسان جو بھی کام کرتا ہے اس سے کتنی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. اس کے کھیتوں سے انسان بھی لیتے ہیں, جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے علاوہ پرندے بھی کھاتے ہیں. اور وہ اتنا خود غرض نہیں ہوتا کہ جتنی بھی اس نے کھیتی کی ہے کہ وہ سب کی سب اپنے پاس رکھ لے. نو ڈاؤٹس وہ اس کو بیچتا بھی ہے, لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سب کچھ اپنے لیے جمع کر دیا. بہت ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. ایسے ہی جو بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کو رزق دیا ہے, رزق کی فارم میں تمام چیزیں جو میں نے ابھی بار بار ڈسکس کی ہیں آپ سے, کہ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے تو میں کیا خرچ کروں. وہ تمام صلاحیتیں, نعمتیں جو آپ کے پاس ابھی اسی وقت موجود ہیں, کچھ بھی ایسی چیزیں آپ فوراً کی فوراً اس کلاس کے بعد کوشش کریں کہ آپ نکال کے فوراً اس کو صدقہ کریں اللہ کی راہ میں. یہ ایک پہلا اسٹیپ ہوگا آپ کے عمل کا. تو وہ متقی شخص کیا کرتا ہے, دوسروں کو دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ, اپنے لیے نہیں رکھتا سب کچھ کہ میں اپنے پاس اٹھا اٹھا کے رکھ لوں, یا میں نیکی کی بات جو کوئی سیکھی ہے وہ اپنے تک ہی رکھوں. وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے, لوگوں میں بھی عام کرتا ہے اس چیز کو. ایسے ہی کسان جو ہوتا ہے پچھلے اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کری تھی, فلاں دن میں نے ایسا کام کیا تھا, میں نے اتنا ہل چلا دیا تھا تو میری کھیت کو اتنا نقصان ہوا. ایسے ہی متقی لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن کے اندر جو پچھلے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وارننگز دے رکھی ہیں کہ انہوں نے یہ کام غلط کیے ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, ان چیزوں سے سبق سیکھنا ہے اور وہ کام غلط نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اب لاسٹ میں یہ تھا کہ کسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا ٹارگٹ ہے, اتنی فصل آئے گی, اتنی اتنی کاٹنی ہے, اتنی بونی ہے, اتنی واپس سے آپ کو ریسائیکل کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی متقی کیا کرتا ہے, آخرت کو سامنے رکھ کر کہ مجھے آخرت میں یہ چیزیں فائدہ دیں گی, فلاں کام کو چھوڑنے سے مجھے فائدہ ملنا ہے, اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے نقصان ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی ہماری کمپیریزنس. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے, پوائنٹس جو نوٹ کرنے والے تھے وہ بس یہ ہیں کہ آپ کو کامیابی کیسے ملے گی, کوئی بھی یہ سمجھے اس چیز کو. ہدایت, سب سے پہلے کامیابی کیسے ملے گی, ہدایت سے. سب سے پہلے اس پہ نظر رکھیے, کامیابی کیسے ملے گی, ہدایت سے. جو آپ کے پاس ہدایت اگر آ گئی تو آپ کامیاب ہیں. اب ہدایت کیسے ملے گی, وہ ملے گی آپ کو تقوی سے, یعنی خدا خوفی سے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کا خوف رکھنا اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہر وقت میں اس کی انڈر سرویلنس ہوں, یہ تقوی ہو گیا. اب تقوی کیسے حاصل ہوگا, تقوی حاصل ہوگا ایمان کے ذریعے. جتنا بندے کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس کا تقوی مضبوط ہوگا. اب ایمان کیا ہے, ایمان ہے بالغیب پہ, اقامت الصلاۃ پہ, رزق سے خرچ کرنے پہ, کتابوں پر یقین رکھنے پہ, آخرت پر یقین رکھنے پہ, اور ایٹ دی اینڈ آپ کو کامیابی مل گئی. ٹھیک ہے. یہ فلو چارٹ میں نے بنا دیا ہے شارٹ کے لیے, آپ کو اگر سمجھنا بھی ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. کامیابی کے لیے یہ سارے پوائنٹس ہیں. اب آپ ایک مزے کی بات دیکھیے, اس کو ریورس کر دیجئے. کامیابی نیچے بھی ہے, فرسٹ میں بھی ہے. کامیابی کے لیے کیا ہوگا, آپ کو سملرلی یہی چیز کرنی پڑے گی. اگر آپ کو آخرت پر یقین ہے تو آپ کیا کریں گے, کتاب اٹھا کے پڑھیں گے. اگر آپ نے کتاب پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو خرچ کرنا ہے, آپ کو نماز ادا کرنی ہے, آپ کو غیب کی باتوں پہ ایمان لانا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, جتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا. جیسے ہی آپ کا تقوی بڑھے گا, آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آپ گائیڈڈ ہیں, آپ کو ہدایت مل رہی ہے, تو ایٹ دی اینڈ کامیابی مل گئی انشاءاللہ تعالی. تو ہاؤ ٹو امپلیمنٹ ان آر ڈے ٹو ڈے لائف, دس از دا لاسٹ سلائیڈ, کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کس طرح امپلیمنٹ کریں گے ان تمام پوائنٹس کو. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ کل ہم کو فائدہ دے گا, جب ہی ہم اس کا پورے صحیح طور پہ علم کا اپنا استعمال کر سکتے ہیں. ہر قدم مومن کی زندگی کا جہاد ہے. ایک ایک قدم پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن آپ غصہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, یا آپ کو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہی ہیں, آپ کو اپنا غصہ دبانا ہی یہاں پہ حکمت کا کام ہے. تو آپ کیا کریں گے, آپ حکمت سے کام لیں گے. اس کے بعد صلاۃ کے لیے بتایا گیا ہے, جتنے جتنے آپ قدم اٹھاتے جائیں گے اللہ کی راہ میں, جیسے نماز کے لیے بتایا, تو جتنا آپ قدم اٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. جتنا آپ کوشش کریں گے, جو بھی آپ کو رزق دیا گیا ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے.
علم کی فارم میں، مال کی فارم میں، اور جو رسول نے آپ کو دیا ہے وہ آپ دوسروں تک کامن کریں گے، شیئر کریں گے، پیغمبروں کا احترام کریں گے. ان کا احترام کے اندر یہ چیزیں بھی آئیں گی کہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ رسول کی کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی حدیث کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، آپ اس جگہ پہ اگر آپ کے اندر اتنی پاور ہے تو ان لوگوں کو منع کریں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے اور وہاں لوگ بہت زیادہ ہیں، یا ابھی آپ اتنا کانفیڈینس فیل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیں، کم سے کم آپ اس محفل میں یا اس جگہ میں اس گناہ میں شریک نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پیغمبر کے احترام میں سے ہے. پھر آخرت کا یقین کس طرح ہوگا؟ ہمارا ہر کام، ہمارا کھانا پینا، ہماری صفائی، ہماری خدمتیں، ہمارے صدقات، ہر چیز اب کانشیس ہوں گے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیسے اس کو کرنا ہے. پھر کچھ دے کر شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، یہ نہیں کہنا کہ میرا مال کم ہو گیا یا یہ ہو گیا. اسپرٹ آف گیونگ از ویری امپورٹنٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایک چیز اور ہے جو اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے، کسی کو جج نہیں کرنا. آپ کو اتنی خوبصورت بات ہے اسلام کی، آپ کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ ایسا ایسا کام کر رہا ہے تو یہ غلط ہی ہوگا. وہ کس انٹینشن سے کر رہا ہے آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیجئے، ہو سکتا ہے یہ کام یہ اس وجہ سے کر رہا ہو سکتا ہے اس نے اس لیے کیا ہو. نہ آپ کسی کو غلط سمجھے تو کوئی آپ کو غلط نہیں سمجھے گا، اور نہ کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہے تو اپنی پوری زندگی، اپنی پوری انرجی اس میں لگا دیں کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے. اپنے کام پہ فوکس رہیں، اور اب آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑا مقصد ہے جس میں آپ کو کرنا ہے، تو آپ کو اپنی صلاحیتیں صحیح جگہ استعمال کرنی ہے. سیلف موٹیویشن، ڈٹرمینیشن، ڈیووشن، کانسنٹریشن، یہ سارے ہیوی ہیوی ورڈز لگ رہے ہیں، لیکن اس لیے بتانا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ذرا سا بھی اس میں سے کوئی سی بھی چیز لے لیں، آپ کے اندر، آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کے اندر بھی کوئی ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی یا کسی میں بھی یہ جذبہ ابھر آیا، کوئی بھی ایک ہے جو اس کام میں اور زیادہ آگے نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا کامیابی کا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے امپورٹنٹ ہے اتنا زیادہ بولنا، ریمائنڈ کرانا، بار بار بتانا کہ یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم لوگ بھول چکے ہیں. نہ کوئی ہمیں بتاتا، نہ ہم کسی سے پوچھتے، نہ ہم اتنی زحمت کرتے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے تو یہ اینڈ لیس ایفرٹس ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں تک یہ باتیں پہنچائی ہیں تو اس کا کچھ مقصد ہے. اس مقصد کو سمجھیے اور اپنے آپ کو خوش قسمت فیل کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے، اس چیز کو سننے کے لیے چنا ہے. بٹ عمل میں لانا بہت ضروری ہے. جتنی بھی باتیں سیکھی ہیں ان سب کو کچھ نہ کچھ کر کے اپنے عمل میں لائیں تاکہ آپ کی میموری میں اس میں حفاظت ہو سکے اس چیز کی. ٹھیک ہے، کسی کی کوئی کوئری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.